محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے پچھلی قسط کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ نے اپنے قریبی ترین مخلص دوستوں کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم کی، جس سے ان کی نہ صرف دلجوئی ہوئی بلکہ محبتیں اور بڑھ گئیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ صحابیات سے نکاح بھی کیے اور ان کے بچوں کی سرپرستی بھی کی۔ اس کے علاوہ غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں مسلمانوں کی زبردست ہونے والی فتح کچھ عام مسلمانوں کی چند غلطیوں کی وجہ سے بہت تکلیف دہ پریشانیوں میں بدل گئی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو دوسری طرف حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شکل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے خبر پھیل گئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے مسلمانوں میں مایوسی اور دشمنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اگرچہ یقین ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی شہید ہو گئے، لیکن بدحواسی میں نگاہیں آپ کو ڈھونڈتی تھیں۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ چہرہ مبارک پہ زخم تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب کیا تھا؟ بے اختیار وہ چیخ پڑے، مسلمانوں، اللہ کے رسول یہ ہیں! کون جانے یہ آواز کیا تھی؟ مسلمانوں میں یکایک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے اور تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے۔ ہر طرف سے جان نثار ٹوٹ پڑے اور پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی اور خطرات بڑھتے ہی جا رہے تھے، اس لیے جان نثاروں نے آپ کو دائرے میں لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ ابو عامر اوسی نے پہاڑ کے دامن میں کچھ گڑھے کھود رکھے تھے کہ مسلمان پھسل پھسل کر اس میں جا پڑے۔ اتفاق سے گڑھے کے پاس سے آپ گزرے تو آپ کا پیر پھسل گیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر دست مبارک پکڑ لیا اور آپ کو اوپر چڑھا لیا اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے بھی چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا وہ فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا۔ حضرت عمر اور چند صحابہ کی نظر پڑی تو انہوں نے اوپر سے بے تحاشا پتھر برسائے اور پھر وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ آپ کی وفات کی خبر مدینے میں بھی پھیل گئی۔ کسے معلوم کہ اس وقت مسلمانوں پر کیا گزری؟ بے تاب ہو کر وہ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو وہ بے قرار ہو اٹھی اور بدحواسی کے عالم میں وہ بھی دوڑ پڑی اور نہ جانے کس طرح وہ پیارے باپ کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی پانی بھر کر لائے اور پیاری بیٹی باپ کے زخم کو دھونے لگی۔ بہت دھویا لیکن خون نہ تھما۔ آخر انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اسے زخم پر رکھ دیا۔ اس طرح خون فوراً تھم گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں کئی بڑے بڑے جاں نثار شامل تھے اور حضرت حمزہ بھی انہی میں شامل تھے۔ دشمن اپنی لاشوں کو دفن کر چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان کا دل آج بے انتہا خوشی سے لبریز تھا، چنانچہ دوڑا ہوا پہاڑ کے دامن میں آیا اور زور سے پکار کر اس نے کہا، مسلمانوں، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے اور آئندہ پھر بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ پھر مسلمان پہاڑ سے اترے،
کہ لاشوں کو دفن کریں۔ یکایک پیارے نبی کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ دیکھا تو جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی، اور اس وقت آپ کی زبان سے یہ درد بھرے الفاظ بھی سنے گئے: اف، میری آنکھوں نے ایسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا۔ لیکن اسی لمحے، اسی آزمائشی لمحے میں آپ کے ذہن مبارک میں سورہ نحل آیت نمبر 126 سے 128 تک کی آیات گونجی، جس کے معنی ہیں: اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کے سہارے ہوگا، اور ان لوگوں کی حرکتوں پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں، اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 169 سے 170 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مگن ہیں، کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن دن تھا، چنانچہ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخم سے چور تھے۔ دشمنوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ یہودیوں کے یہاں بھی عید کا سماں تھا، منافقوں کی خوشی کی بھی انتہا نہ تھی، لیکن اب بھی مسلمانوں کے بلند حوصلے جوں کے توں تھے، کیونکہ مسلمانوں کا اس لڑائی میں اگرچہ کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جیت جس کا نام ہے، دشمن اس سے محروم رہے۔ راستے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا، کہیں دشمن یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ڈھال ہو چکے ہیں اور پھر لوٹ کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ساتھیوں سے فرمایا: کون دشمن کا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان اگرچہ اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن ایمانی جوش سے لبریز تھے۔ چنانچہ فوراً 70 جاں بازوں نے اپنے نام پیش کر دیے اور ایک اچھی خاصی جمعیت تیار ہو گئی، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا اندیشہ صحیح نکلا۔ ابو سفیان کچھ دور نکل گیا تو اسے واقعی خیال آیا کہ کام تو ادھورا ہی رہ گیا ہے، چلو لوٹ کر مدینے پر حلہ بول دیں، اب اسے سر کرنے میں کیا دیر لگے گی، مسلمان تو بالکل بے جان ہو چکے ہیں، ان میں اب دم ہی کیا رہ گیا ہے۔ لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تو وہی آن بان ہے، وہ تو خود ہی معاملے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس نے ویسے ہی مکہ لوٹ جانا غنیمت جانا، کہ دوبارہ مقابلے میں ہار ہو جائے اور جو جیت ہوئی ہے اس پر بھی پچھتاوا ہو۔ آپ نے ہمراہ اسد تک اس کا تعاقب کیا، پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ ہمراہ اسد مدینے سے 8 میل پر ہے۔ اللہ اللہ، یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی، کس وقت جبکہ آپ تھک کے چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے۔ جنگ احد سے آپ کو اطمینان ہوا، کئی قبیلوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، مجبوراً آپ کو ان سے بھی نپٹنا پڑا۔ اس سلسلے میں جھڑپیں بھی ہوئیں، کہیں تو فتح ہوئی اور کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اثرات کے لحاظ سے بھی وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی اور آپ کو دھوکے سے مار ڈالنے کی سازش کی۔ بالآخر آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے اسے مدینے کی آبادی سے نکال دیا۔ نکلنے کو تو وہ نکل گئے، لیکن آپ سے انہیں انتہائی کینہ ہو گیا اور اب وہ ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو ناکام کرنے کے درپے ہو گئے اور قبیلوں میں جا جا کر آپ کے خلاف جوش پیدا کرنے لگے۔ قریش نے احد سے واپس ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی۔ انہوں نے شیخی میں آ کر کہا تھا: مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔
وہ وقت اب سر پر آ گیا، مگر ہمت تو تھی نہیں، اس لیے اپنے کہے پر انہیں بڑا پچھتاوا ہوا۔ یوں ہی بیٹھ رہے، یہ بھی بدنامی کا باعث تھا کہ اب اس طرح عزت پر آنچ آنے اور ہر طرف بزدلی کر چرچا ہو جانے کا ڈر تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی، یعنی اب انہوں نے مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنا شروع کر دیے کہ وہ قریش کی طاقت اور ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کریں، تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے اور پھر ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ کی ہمت ذرا بھی ڈاواڈول نہ ہوئی، اپنے عزم پر آپ مضبوطی سے قائم رہے اور آپ نے طے کر لیا کہ اس دن میدان میں پہنچنا ہے، چاہے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور آپ نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا، اس لیے ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا، مگر وہاں پہنچے تو قریش کا اب تک پتہ نہ تھا، لہٰذا بہادر مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ننگو آر کا معاملہ تھا اور قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلے میں نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل کسی طرح راضی نہ تھے۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے نکلے اور 2 دن تک آگے بڑھتے رہے، پھر خوف سے پاؤں پھولنے لگے اور آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال تو خشک سالی کا ہے، لڑائی بھڑائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکے لوٹ چلیں۔ لو، میں تو چلا۔ سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں بازار تو لگا ہی تھا اور سامان بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگ گئے، اللہ نے خوب برکت بھی دی۔ 8 دن گزر گئے لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے۔ مسلمان اللہ کے بے شمار احسانات کو یاد کرتے اور اس طرح شکر سے ان کے سینے امڑنے لگے اور زبان پہ بے اختیار اللہ کی حمد جاری ہو جاتی۔ پیارے نبی مدینے آ گئے اور پھر پورے زور شور سے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ راہ میں روڑے بھی اٹکائے گئے، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور پوری سرگرمی سے کام میں لگے رہے۔ دھیرے دھیرے پورے حجاز میں اسلام کا چرچا ہو گیا، نہ صرف حجاز بلکہ شام میں بھی آپ کی آواز پہنچ گئی۔ قریش مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ان سے ٹکر لینا بڑے بلبوتے کا کام ہے، مگر قبیلہ بنو نذیر کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں حیول بن اخطب بھی تھا اور سلام بن ابی الحقیق بھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو پھر جوش دلایا اور ان کو آپ سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سنا تو قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور سوئے ہوئے جذبات پھر سے جاگ اٹھے۔ اسی طرح وہ دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، بنو سلیم کے پاس گئے، بنی اسد اور بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع بنی مرہ کے پاس بھی گئے اور ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا اور اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا۔ پھر انہیں خوب سبز باغ دکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک اور کیا یہودی، سب آپ کی جان کے در پے تھے، گویا سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر متفق تھے۔ چنانچہ آپ کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ سارا عرب آپ پر بپھرا ہوا ہے اور ہر طرف سے سیلاب کی طرح امنڈ آ رہا ہے کہ مدینے کو تہس نہس کر دے اور دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں، ایک محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو اور ارد گرد خندق یعنی گڑھا کھود لیا جائے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ حکم دیا کہ جتنی جلد ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ چنانچہ جلدی جلدی کدال پھاوڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے، اس لیے کھدائی کے بہت سے سامان وہاں سے بھی آ گئے اور اس طرح فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے۔ مدینہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور بقیہ 3 طرف سے مکانوں اور کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور اسی طرح خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھدائی کا نقشہ آپ نے خود بنایا، پھر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کر دی۔ کام کرنے والوں میں آپ خود بھی شریک تھے۔ آپ کو ساتھ دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔ جاڑے کی راتیں تھیں اور 3 دن کا فاقہ۔ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے، پیٹھوں پہ مٹی لاد کر کوہ صلا کے دامن پہ پھینکتے اور ادھر سے پتھر ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چن جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3000 متبرک ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس تک وہ بھولے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ ہی دنوں میں یہ کام پورا ہو گیا اور اب مدینہ محفوظ تھا۔ مدینہ ہی سے ملی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو کوہ صلا کے نام سے مشہور ہے۔ خندق میں اور اس میں صرف 6 میل کا فاصلہ تھا اور دونوں کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا۔ مدینے کا بچہ جوش سے بے خود تھا۔ چنانچہ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کے ساتھ 9 عمر بچے بھی ہو لیے، مگر فوج میدان میں پہنچی تو آپ نے اس کا جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی اور جو اس سے کم تھے انہیں شاباشی دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ہجرت کا 5واں سال اور ذیقعد کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہر اول دستے اب مدینے کے قریب دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ابو سفیان کو امید تھی کہ محمد احد پر ملیں گے، مگر آپ وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینے کی طرف بڑھایا اور مدینے کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ہی ٹھہرے۔ اب دشمن فوج کی ٹولیاں مدینے کی طرف چلیں کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو، مگر وہاں وہ پہنچی تو ایک بالکل نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھیں کہ یہ کیا؟ ارے یہ تو خندق ہے، مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پار نہ جا سکے گا جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا؟ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ دشمن آ گئے ہیں، چنانچہ وہ اپنی چوکیوں پر چوکنے ہو گئے۔ کوہ صلا کے دامن میں ایک سرخ خیمہ بھی نصب کیا گیا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی۔ اس کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئیں۔ خندق کے جن حصوں پہ زیادہ اندیشہ تھا وہاں بھی کچھ لوگوں کو پہرے پر لگایا اور بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ قریش نے بہت کوشش کی کہ خندق پار کر لیں لیکن ناکام رہے۔ جانباز مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ بالآخر تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بوچھار کر دی۔ پھر شام ہو گئی اور وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصے سے بوکھلا گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہمارا سارا کیا دھرا برباد ہو گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا اور سردی بھی بلا کی تھی کہ جسم کٹے جا رہے تھے اور رگوں میں خون جمع جا رہا تھا، اس لیے وہ غصہ سے اور بدحواس ہو گئے۔ مسلسل ناکامی اور موسم کی سختی کی وجہ سے فوج میں بے دلی پھیل گئی۔
حیو بن اختب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا. اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کی تھی اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا تھا. چنانچہ وہ گھبرا اٹھا اور سوچنے لگا اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیل گئی اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوششیں مٹی میں مل جائیں گی. اس کے لیے تو فوراً کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ وہ دوڑا ہوا ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے کہا میری قوم قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہی ہے. ابو سفیان بولا تو دیر نہ کرو، جلدی دوڑ کر جاؤ اور ان سے کہو محمد سے معاہدہ توڑ دیں. اب حیی تیزی سے بنی قریظہ کی طرف لپکا اور آخرکار اس نے مسلمانوں سے غداری کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کو راضی کر لیا. قریظہ کی غداری کی خبر آنن فانن پھیل گئی. یہ خبر مسلمانوں پہ بجلی بن کر گری. مسلمانوں کے لیے یہ ایک نئے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ اب ان کا لشکر بھی خطرے میں تھا، رسد رسانی کے لیے بھی اب کوئی راستہ نہ تھا، اور دشمن کا اندیشہ بھی بڑھ گیا تھا کیونکہ حملے کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا تھا، اور اس راستے سے دشمن کے لیے شہر میں گھسنا بالکل آسان تھا. پیارے نبی نے تحقیق کے لیے ایک آدمی دوڑایا. وہ پہنچا تو وہاں بڑی دھوم دھام تھی، ایک عجیب جوش خروش تھا اور ہر ایک جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا. آپ نے اطمینان کے لیے پھر سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ قریظہ کے سردار سے مل کر بات کریں. سعد بن عبیدہ خزرج کے سردار تھے اور سعد بن معاذ اوس کے. یہ قریظہ کے حلیف بھی تھے، اور ان دونوں سے آپ نے فرمایا اگر خبر صحیح ہو تو آ کر چپکے سے بتانا کہ مسلمانوں میں بے دلی نہ پھیلے، ورنہ بلند آواز سے اعلان کر دینا. یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ بہت افسوسناک حالت دیکھی، کیونکہ وہ لوگ بے وفائی اور غداری کا فیصلہ کر چکے تھے، اور سردار کی حالت تو سب سے زیادہ شرمناک تھی کہ وہ پوری بے باکی سے آپ کی بے ادبی کر رہا تھا. اب اس بدبخت نے یہاں تک کہا کہ کون ہے اللہ کا رسول، ہم سے محمد کا کوئی عہد اور معاہدہ نہیں ہوا. یہ کلمات سن کر جانثاروں کو جوش آ گیا اور صورتحال بہت نازک ہو گئی اور قریب تھا کہ جھگڑا برپا ہو جائے، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کو سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ یہ کیا، ہمارے اور ان کے تعلقات تو اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں. پھر دونوں جانثار لوٹ کر آپ کی خدمت میں آئے اور چپکے سے آپ کو صورتحال بتا دی، لیکن یہ خبر چھپنے والی نہ تھی. ساری فوج میں اس کا چرچا ہو گیا. ادھر اب محاصرہ بہت سخت ہو گیا تھا. دشمن مدینے کے گرد گھیرا ڈال رہے تھے اور اسی حال میں مسلمانوں پر کئی فاقے گزر گئے. بالآخر تاب نہ لا کر وہ بلبلا اٹھے. پیارے نبی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساتھی ہمت نہ ہار جائیں. چنانچہ آپ نے غطفان کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ اگر تم لوگ جنگ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ تو مدینے کی 1/3 پیداوار ہم تم کو دیں گے. اس پر غطفان بخوشی راضی ہو گئے اور بات پکی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آدمی بھیجے. البتہ انہوں نے 1/3 کے بجائے آدھی پیداوار کا مطالبہ کیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر ابو سفیان ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا. غطفان کی طرف سے آدھی پیداوار کا مطالبہ ہوا تو آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. سعد بن معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں. آپ کی یہ خواہش ہے جب بھی تسلیم ہے، اور اگر یہ ارادہ ہم لوگوں کے خیال سے ہے تو کچھ عرض کروں. آپ نے فرمایا یہ تو تم ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے سوچا اس طرح دشمن کا دباؤ کچھ کم ہو جائے گا. سعد بن معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب ہم کافر تھے تب تو کوئی ہم سے کچھ نہ لے سکا، اور اب تو آپ کی برکت سے ہمارا درجہ بلند ہو گیا. اللہ کے رسول، ان کے لیے ہمارے پاس اب صرف تلوار ہے. پیارے نبی نے یہ ہمت دیکھی تو آپ کو اطمینان ہوا. چنانچہ آپ نے غطفان سے معاہدے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ان کے آدمی واپس چلے گئے. قبیلہ غطفان کا ایک رئیس تھا، نعیم بن مسعود. وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا تھا، مگر قبیلے والوں کو خبر نہ تھی. وہ چھپ کر آپ کے پاس آیا اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی.
پھر عرض کیا اللہ کے رسول میرے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لیں۔ آپ نے فرمایا نعیم تم تنہا آدمی ہو، جس طرح بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس مصیبت کو دور کرو اور اس کے لیے تم جو چاہو کرو، تمہیں اجازت ہے۔ نعیم اب واپس چلے گئے اور سوچنے لگے کیا کروں، کس طرح دشمن میں پھوٹ ڈالوں اور کس طرح ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کروں۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔